ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہماری اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی اور وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا، اپنی محرومیہ کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں اسی زمین پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ان کا ذہن کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں جن کے پورے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے اور پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارے مذہب بدلنے سے دنیا میں مسلمان نہیں ختم ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں کمی نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ حدیث خاموش رہا، وہ بولتی رہی۔ اس نے بہت کچھ کہا، بہت سے الفاظ اس کے دل اور سماعتوں میں اتر رہے تھے۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کے چلی گئی، وہ بھی گھر آ گیا۔ رات کو فادر جوشوا نے اسے فون کیا، اسے نہ آنے کی وجہ پوچھی، اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ وہ اگلے دن بھی ان کے پاس نہیں گیا، وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس گیا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اس کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گئی۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا۔ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے ایک چہرے پہ سایہ لہراتے ہوئے دیکھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے ہوئے سنا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب بدل لیا کیا اس لیے؟ ہاں۔ تو کہاں رہتی ہو تم؟ ہاسٹل میں۔ اب اس کی سمجھ بھی نہیں آئے وہ اس سے کیا پوچھے۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں۔ فائنینشلی مجھے جاب کی بھی تلاش ہے، شاید یہاں جاب مل جائے۔ حدید سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلا؟ میں نہیں جانتی، پھر کیا ہوگا؟ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک میرے چھوٹے سے شہر سے میرا تعلق ہے، میری فیملی کو نہیں پتہ کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ ہاں۔ دونوں کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ وہ اس شام کچھ بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آیا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ تو کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اسے میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا یہ مجھے میری کتاب سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا۔ اسے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہا، ان سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، اور جب بھی ان کا فون آئے یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر چلا گیا۔ پھر وہ جیسے کسی بھنور سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی اگر ایک عیسائی لڑکی میرے دین سے اتنی محبت کر کے تقویت مل سکتی ہے تو اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح نہیں پکارا، میرا ایمان کمزور ہوگا۔ اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے، اور واقعی میں کبھی اچھا مسلم نہیں رہا، اور مجھ میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جن پہ میری نظر نہیں گئی، اور میں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی، اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اس صفحے پہ لکھا ہوا سورہ حدید کا ترجمہ سنا رہی تھی۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی، اس نے حدید کو دیکھا، وہ اسے نظریں چرا رہا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پہ ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ ان پہ ایمان لاؤ، اور تم کو باور ہو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا، کرسٹینا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ حدید نے سر جھکا لیا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے بہشتیں ہیں، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، اس کی آواز بھرا گئی، وہ رک گئی۔ حدید نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجتی ہوئی آنسوں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تم پڑھو، بھیگی آواز میں اس نے کہا۔ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، پھر جیسے خود پہ قابو پاتے ہوئے کہنے لگی، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازو میں چہرہ چھپا لیا، اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو جو اس کے اندر کی جانب ہوگا تو اس میں رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس کی طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے خود کو اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا۔ اس کی آواز اسے اندر تک کاٹ رہی تھی۔
وہ دوبارہ کبھی کسی کو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، اور لا حاصل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آن پہنچا اور خدا کے بارے میں شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تم آج تک تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے۔ اس کا پورا وجود موم بن کر پگھل رہا تھا، وہ آہستہ آواز میں بولتی جا رہی تھی، اور نہ ہی کافروں سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے، اور لوگ جو خدا اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور وہ تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ حدید بازو میں سر جھپا کر بیٹھا رہا، چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، ہوا سے ہلنے والے پتوں کی سرسراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حدید نے سر اٹھایا، کرسٹینا نے اس کے چہرے کو آنسو سے تر دیکھا۔ اور اگر میں واپس جانا چاہوں تو، اگر مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہو، اور اگر میں اللہ سے معافی مانگنا چاہوں تو، اور اگر میں پچھتاوے کا اظہار کروں تو کیا ہوگا کرسٹینا؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ یہ سب نہیں کروں گا، میں مرتے دم تک مسلمان رہوں گا، میں اب کسی چیز کے گم ہونے پر خدا سے شکوہ نہیں کروں گا، بس تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتا گیا، میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، کچھ پراپرٹی میں بیچ چکا ہوں، باقی کچھ دنوں میں بیچ دوں گا۔ اگلے دن وہ بے حد پرسکون تھا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنے آئندہ کے پروگرام میں بتا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی کہ بات کرتے کرتے وہ اچانک رک گیا۔ تو کیا تمہارا نام اب بھی کرسٹینا ہی ہے؟ نہیں، میرا نام ثانیہ ہے، اس نے حدید کو بتایا، مگر مجھے یہاں سب کرسٹینا کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تم سے باہر جانے کے بعد بھی کانٹیکٹ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایڈریس دو، کوئی فون نمبر۔ ثانیہ گزرے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم دارالکلام میں آ کر میرے بارے میں پوچھ سکتے ہو، رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے حدید کو ایک ایڈریس لکھوایا، حدید نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ میں باہر جا کے تمہیں اپنا ایڈریس بھجواؤں گا، کیا میں توقع کروں کہ تم میرے ساتھ رابطہ رکھو گی؟ اس نے والٹ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس نے اپنی باقی پراپرٹی بھی بیچ دی۔ اپنی نانا کو اس نے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ سیٹ کنفرم کروانے کے بعد وہ آخری بار اس سے ملنے گیا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، اس نے کرسٹینا کو بتایا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر اس نے کچھ نہیں کہا۔ حدید نے اپنی جیب سے ایک چیک نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران ہوئی۔ یہ کچھ روپے ہیں، بہت زیادہ نہیں، مگر اتنے ضرور ہیں کہ تمہیں کافی عرصے تک کسی سے مدد نہیں لینی پڑے گی۔ تم مسلمان ہو چکی ہو تو تمہیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ کرسٹینا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے روپے کی ضرورت نہیں، میری جاب کا انتظام ہو گیا، اب مجھے پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں یہ چیک تم لے لو، تم اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حدید، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے روپیہ نہیں چاہیے، اس بار اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حدید کچھ مایوس ہوا، اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ۔ کیا تم 2 سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کرسٹینا کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ انتظار؟ تم نے کہا تھا نا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہم دونوں اکٹھے اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ 2 سال بعد میں واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بہت کم جانتے ہو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر اس کا چہرہ غور سے دیکھتی رہی۔ تو کیا تم 2 سال میرا انتظار کر لو گی؟ وہ ایک بار پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ کچھ دیر کچھ کہے بغیر اس کے پاس کھڑا رہا۔ کرسٹینا نے اسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آہستہ آہستہ دیکھا۔ وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لے کے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ لندن میں آ کر جو پہلا کام اس نے کیا وہ کرسٹینا کو خط لکھنے کا تھا۔ ثانیہ، پچھلے چند ہفتوں میں میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا، اور اگلے چند ہفتوں میں مجھے کچھ اور تبدیلیوں سے گزرنا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ان تبدیلیوں سے خوف نہیں آ رہا، کہ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں زمین پہ کھڑا ہوں، کسی خلا میں نہیں۔ تم نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ آج یہاں آنے کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت وہ تھی جس کا ترجمہ چند دن پہلے تم نے مجھے سنایا۔ میرے لیے واقعی میرا اللہ کافی ہے، ابھی چند دن مجھے خود کو دریافت کرنے میں لگیں گے۔ میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ اپنے دین کو جاننا شروع کرنے کے بعد مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، محمد حدید۔ یہ آخری خط نہیں تھا جو اس نے ثانیہ کو لکھا۔ ہر ہفتے وہ اسے خط پوسٹ کرتا۔ پہلے خط کا جواب آیا ہو یا نہیں، کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ثانیہ اس کے خطوں کا جواب بہت باقاعدگی سے دیتی رہتی۔ تقریباً 8-9 مہینے کے بعد اس نے حدید کو لکھا کہ وہ کسی دوسرے شہر شفٹ ہو رہی ہے، اس لیے آئندہ وہ اس ایڈریس پہ خط نہ لکھے۔ بہت عرصے تک وہ اسے اپنا نیا ایڈریس بھجوا دے گی۔ چند ماہ تک اسے حدید خط لکھے بغیر اس کے خط کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اسے ثانیہ کا خط ملا۔
اس میں حدید سے اتنے دن تک خط نہ لکھنے کے لیے معذرت کی گئی اور اسے بتایا کہ رہائش کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اور اس نے یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے خط میں ایڈریس بھجوا دے گی۔ اگلے خط میں بھیرے کا ایڈریس بھجوایا گیا۔ حدید مطمئن تھا۔ اس نے پھر ثانیہ کو خط لکھنے شروع کیے، مگر اس کے خطوں کے جواب آنا بہت کم ہو گئے اور پھر یہ سلسلہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ چند ماہ وہ کافی پریشان رہا، پھر اس نے خود کو دلاسا دیا کہ شاید 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، چھٹیوں میں جائے گا اور ثانیہ سے ملے گا۔ چوکیدار نے اسے اندر آفس میں پہنچایا۔ برادرم مالکم نے آنے والے کو غور سے دیکھا، اس سے ہاتھ ملایا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرا نام حدید ہے، میں ایک لڑکی کا پتہ کرنے آیا ہوں، اس کا نام کرسٹینا ہے۔ ہاں، وہ 1 سال پہلے یہاں رہتی تھی مگر وہ چلی گئی۔ میں جانتا ہوں، میں اس ایڈریس پہ گیا تھا جنہوں نے بھجوایا تھا، مگر وہ اس ہاسٹل میں نہیں ہے۔ وہ چند ہفتے وہاں رہیں، پھر وہ چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید واپس آئی ہوں۔ دیکھیے، آپ کے لیے ذرا شاکنگ نیوز ہوگی، لیکن یہاں سے جانے کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حدید سکتے میں آ گیا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ؟ حدید اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ ان کے ایک دوست نے بتایا تھا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ تو کیا آپ مجھے ان کی قبر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وہ ایک دم جیسے تھک گیا۔ نہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں ان کے مرنے کے کافی دنوں بعد پتہ چلا۔ ان کے کسی دوست کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ وہ شادی کے بعد شاید پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں، پہلے ان کی فیملی کو ٹریس کرنا پڑے گا اور پھر انہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ انہیں کچھ بتا پائیں۔ بہرحال آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگر آپ کو کرسٹینا کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو براہ کرم مجھے اطلاع دیجیے گا۔ وہ دارالکلام سے باہر آتے ہوئے بے حد افسردہ تھا۔ سڑک کے کنارے چلتے اسے 2 سال پہلے کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ تم نے اس سے صرف ایک چیز لی، سب نہیں لیا۔ 2 سال پہلے کہے گئے اس کے الفاظ حدید کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انگلینڈ میں گزارے جانے والے 2 سال میں وہ اپنی آئندہ زندگی کے 20 سال پلان کر چکا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹنے کے باوجود بھی اس کو ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ اس نے 2 سال انگلینڈ میں ہوتے ہوئے بھی وہ وقت ثانیہ کے قریب گزارا تھا، اور وہ جیسے ہر وقت اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سارے خواب، سارے منصوبے، ساری خواہشات ایک بار پھر ختم ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اسے پہلے کی طرح اللہ سے شکوہ نہیں ہوا۔ اسے شوق ضرور لگا اور وہ ہرٹ بھی ہوا، مگر وہ پہلے والی فرسٹریشن اور ڈپریشن نے اسے سار میں نہیں لیا۔ اوکے، ایک اور آزمائش میرے سامنے آ گئی، اور اس بار آزمائش میں مجھے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس بار شکوہ نہیں، شکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، ان لوگوں پر خدا کا انعام و اکرام دیکھیں گے کہ جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو وہ دھاڑے مار مار کے روئیں گے اور کوشش کرتے اور خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا۔ اس کی سماعتوں میں ایک بار پھر آواز لہرائی، اور میں اسی کے لیے صبر کروں گا، اس نے زیر لب کہا، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم سے ہونے والی ہر غلطی کو اللہ معاف کر دے اور تمہیں ان نیکیوں کے لیے اگلی دنیا میں بہت کچھ دے دے جو تم نے یہاں اس دنیا میں میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے کو ڈھانپ لیا۔